ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے روز عزت سے کچھ چیزوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، جس طرح 4 فرشتوں کو بزرگی ملی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ اسی طرح سے 4 انبیاء کو فضیلت ملی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے 4 صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو چنا اور ان میں سے ابو بکر کو برگزیدہ کیا۔ اسی طرح سے مساجد میں سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد طور سینا کو چنا گیا۔ اسی طرح دنوں میں سے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورہ کا دن چنا۔ پھر اللہ خالق کائنات نے کچھ راتوں کو چن لیا، جیسے شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عید ہے۔ اسی طرح سے اللہ خالق کائنات نے کچھ شہروں کو فضیلت عطا فرمائی، جن میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مساجد العشائر ہیں۔ اسی طرح سے کچھ پہاڑوں کو، اسی طرح سے کچھ دریاؤں کو، اسی طرح سے کچھ نہروں کو فضیلت اور بزرگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح کچھ مہینوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ اور شعبان کو زیادہ بزرگی دی اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مہینہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے رجب اور رمضان کے درمیان میں رکھ کر اس کی اہمیت کو اور 4 چاند لگا دیے ہیں۔ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ فرمایا لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینوں میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یعنی اس ماہ مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس قدر روزے رکھا کرتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ کبھی آپ چھوڑیں گے نہیں، تو پھر آپ جب نہیں رکھتے تو ہمیں یوں لگتا کہ جیسے رکھیں گے نہیں۔ تو سب سے زیادہ روزے رمضان المبارک کے بعد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے میں رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف روزے ہی نہیں رکھے، ان کے ساتھ دیگر عبادات کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے، وہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اب لفظ شعبان 5 حروف سے مشتق ہے، لیا گیا ہے۔ شین سے شرف، عین سے الوف بلندی، با سے بر نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بڑی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، اور نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود پڑھتا رہتا ہے، اس مہینے میں درود کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت ادھر سے وہ درود پڑھتا ہے، ادھر سے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں۔ وہ 1 دفعہ کہتا ہے، ملائکہ 10 دفعہ کہتے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، اگر کوئی آدمی 1 دفعہ مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ بس ہر ایک کو چاہیے جو اہل ایمان ہے، عقل مند ہے، کہ اس مہینے کو غفلت سے نہ گزاریں، انتہائی محبت سے، احترام سے، شوق سے، شغف سے رمضان کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا، پھر اپنے گناہ کی تلافی طلب کرنا، اس مہینے میں آہوزاری کرنا، گریہ کرنا، رب العزت سے خصوصی طور پر طلب کرنا کہ مالک میرے دل کو بدل دے، مالک میری طرف اپنے کرم کی نگاہ فرما، تاکہ میں اس ماہ مبارک کے اندر تیری رحمت، تیرا فضل، تیرا کرم اور تیری جود و سخا کو تلاش کر سکوں، پا سکوں، اور وہ اسی پر موقوف نہ کرے۔ دیکھیں یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں ایک بہت بڑی رحمت والی رات آتی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، اور شب برات کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں انتہائی شوق اور شغف کے ساتھ نہ صرف روزے رکھے ہیں بلکہ عبادت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی اور فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، اور شغل سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ تو قرآن حکیم کے اندر بھی اس رات کے بارے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکہ، روشن کتاب کی قسم، میں نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حامیم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ہونا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور پھر روشن کتاب کی قسم کھائی یعنی قرآن کی، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا،
اور وہ مبارک رات شعبان کے مہینے کی وسط ہے، وہ رات شب برات ہے۔ اکثر مفسرین نے ایسا ہی بیان کیا ہے، اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ رات شب قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، کہ یہی والی رات ہے جس میں اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کا نزول فرمایا ہے۔ تو گویا یہ رات جو اس ماہ مبارک کے اندر آنے والی ہے اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں اور اپنی رحمتوں سے مالا مال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا استقبال ہی اس طرح سے کریں کہ جیسے رمضان کا کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، قلبی طور پر تیار کریں، عبادات کی طرف ہمارا رغبت زیادہ ہو، تلاوت کی طرف زیادہ ہو، تلاوت میں خشوع و خضوع ہو، تلاوت میں آہو زاری ہو، گریا ہو، قرآن کو سمجھنا ہو، قرآن سے برکت لینے کی نیت ہو۔ تو جتنی نیت ہم اپنی بہتر کرتے چلے جائیں گے اتنی فیوز و برکات ہمارے حصے میں آتی چلی جائیں گی۔ نماز کی پابندی ہو، جو ہم سے پہلے نمازیں چھوٹ گئیں ان کے بارے میں فکر ہو کہ میں نے اس مہینے میں وہ ادا کرنی ہے، اور پھر 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ نوافل کی کثرت یہ اس ماہ مبارک میں ہی شروع کر لیں۔ اپنی عادات کو بدلیں، اپنی روٹین بدلیں، اپنا شیڈیول بدلیں۔ جب ہم اپنا شیڈیول بدل لیں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال میں ہو جائیں گی۔ یہی مہینہ ہے کہ آپ نے رجب میں ایک جو بیج بویا تھا نا، اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ماہ شعبان ہے، اور وہ کس سے سیراب کرنا ہے؟ آپ نے تقویٰ کے آنسو سے، آپ نے خوف کے آنسو سے، اپنے ورا کے آنسو سے، زود و ورا کی کیفیت کے ساتھ، کہ تاکہ وہ بیج جو ہم نے رجب میں بویا تھا شعبان میں وہ اچھی طرح پھل پھول سکے اور رمضان میں ہم اس کو کاٹنے کے قابل ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے چلے جائیں کہ یا اللہ شعبان کو میرے لیے رحمت والا بنا دے، کرم والا بنا دے، تاکہ میں رمضان المبارک میں خیر سے داخل ہوں، اور ہمیں رمضان المبارک میں خیر بانٹنے والوں میں شامل کر لے، اور ہمیں خیر حاصل کرنے والوں میں شامل کر لے۔ تو گویا انشاءاللہ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیں گے، اگر ہم قرآن حکیم کی ہدایات کے مطابق، حدیث کی ہدایت کے مطابق چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سارے کام کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا، یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ بندہ مومن تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کے بدلے میں اس کی طرف 10 قدم اٹھاتے ہیں، وہ چل کر آتا ہے تو اللہ پاک دوڑ کر آتے ہیں، اور اس کی رحمت یعنی رب العزت کی رحمت اس بندے کو تھام لیتی ہے۔ تو پھر اس بندے کا عالم کیا ہوگا جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت کرے، تلاوت میں کثرت کرے، دین کی طرف اپنا رجحان رکھے، روزے رکھے جتنے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کی قسمت اور مقدر کا کیا کہنا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا کہنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔